ہمارے بر صغیر میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر تکبیر شروع ہونے کے بعد کوئی آدمی مسجد میں آئے تو کہتے ہیں جی پہلے بیٹھ کر تکبیر سنیں، پھر جب لوگ کھڑے ہوں پھر کھڑا ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد آنے والا بیٹھے، جی ضرور بیٹھے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اس بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بعد فقہ کی کتابوں پر عمل ہو جائے گا، جو کہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں، بعد کے مشائخ میں سے کسی کی تخریج ہے، لیکن صریح حدیث کی خلاف ورزی ہوگی، نبی پاک کے فرمان کے خلاف کسی مولوی کی بات پر عمل کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یا تو نا امام ابو حنیفہ نے کہ وہ ہماری مجبوری کہ ہم نے ان کی تقلید کرنی ہے، ان کو ہم نے حجت ماننا ہے کہ وہ شریعت کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو جو دوسری کوئی حدیث ہے وہ منسوخ ہوگی، پھر ہم یہ کہیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، نہیں ائمہ مذہب سے، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں سے ثابت ہے، بعد والے کچھ علماء کی۔ تو سوچنا چاہیے رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہم کسی مولوی کی بات پر یوں عمل کریں، اور پھر جو نہ بیٹھے اس کو بٹھاتے ہیں، لوگ سختی کرتے ہیں۔ یہ بارڈر کراس کریں تو ہمیں پتہ چل جائے انڈیا میں کس حد تک اس مسئلے پر شدت کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، فقہ کی بعد کتابوں میں ہے، مراکل الفلاح میں، طحطاوی نے، یہ اس طرح بعد کتابوں میں ہے، نہیں یہ پہلے بیٹھے پھر کھڑا ہو، لیکن ان سب کا حوالہ وہ مضمرات کتاب ہے جو کوہستانی کی ہے، اور کوہستانی کے بارے میں مجدد الفسانی بھی لکھتے ہیں کہ وہ بے اعتبار ہے، جو فقہ حنفی کے اصول کے خلاف یہ بات کرے وہ قبول نہیں۔ تو اس کی حیثیت کو تو پتہ چل گیا کتنا معتبر بند ہے۔ علامہ شامی نے لکھا، در المختار میں ہے، مولانا شاہ احمد رضا خان نے لکھا، کوہستانی اکیلا یہ بے اعتبار ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ پھر یہ کتاب مضمرات، اس کے بارے میں محققین لکھتے ہیں کہ یہ بڑی کمزور کتاب ہے، کمزور شرح ہے، اس پر اعتماد امہات کتب کے خلاف درست نہیں، بنیادی کتابوں کے خلاف۔